السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایک مزاحیہ سی کہانی سنا رہی ہوں۔ یہ کہانی آپ نے بہت دفعہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اگر نہیں سنی ہوئی تو چلیں میری زبانی سنیے اور مجھے بتائیے آپ کو کیسی لگی۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقعہ ہوئی تھی کہ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ لیکن میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر کار اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میں میرے پھیپھڑے، میرے دماغ، میرے معدے، میری تلی تک جا پہنچے۔ اس دن میں گھر جا کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکالتا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرتا کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک ایسی آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ دی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، مرزا صاحب، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ تو ہوگا۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں، سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں۔ ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو۔ کہہ دو گے حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے، تمہاری دم نہیں ہوتی۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان میں تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور بتا دوں تمہیں کہ وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس؟ بس کچھ نہ بولو، بس چپ ہی ہو جاؤ۔ پیدل، تم پیدل کے معنی کیا جانو؟ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام میری حرکت کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے۔ دوستوں کی اس بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں محض خیالی ہیں۔ یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی سہی، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب ہو گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بڑی بے نیازی سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مرزا پھر بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار یعنی ایسی گاڑی جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں الفاظ استعمال کیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا صاحب بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔
भवें मैंने ऊपर को चढ़ा ली, फिर सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और ले जाता कि बड़े बड़े एक्टर इस पर रश करें। थोड़ी देर बाद मिर्ज़ा बोले, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्ज़ा साहब पर रो पड़ रहा है। मैं चाहता था मिर्ज़ा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कहाँ तक मरगूब हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा ने फिर बोला, मैंने कहा, मिर्ज़ा, जहाँ तक मुझे मालूम होता है तुमने स्कूल और कॉलेज और घर दोनों 2-3 ज़बानें सीख रखी हैं, और इसके अलावा तुम्हें कई अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते। फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम मुंह से आगे नहीं बढ़ रहा। तुम जलते हो मिर्ज़ा। इस वक्त तुम्हारी जो ज़हनी कैफियत है, इसको अरबी ज़बान में हसद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब कहने लगे, नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ख़रीदने के लफ्ज़ पर गौर कर रहा था। तुमने कहा मैं मोटर कार ख़रीदने लगा हूँ, तो मियाँ साहबज़ादे, ख़रीदना तो एक ऐसा फ़ेल है जिसके लिए रुपए चाहिए होते हैं, रुपए की ज़रूरत होती है। रुपए का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाता है, लेकिन रुपयों का बंदोबस्त कैसे होगा? ये नुक्ता मुझे भी ना सूझा था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने कहा, मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। मिर्ज़ा बोला, कौन कौन सी मसलन? मैंने कहा, एक तो मैं सिगरेट केस बेच दूंगा। मिर्ज़ा कहने लगे, चलो 10 आने तो ये होगे, बाकी 2,500-3 हज़ार का इंतज़ाम भी हो ही जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ज़रूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनाचा मैं मिर्ज़ा से बेजार होकर खामोश हो गया। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूँ, इसमें मासूम बच्चे की मसरत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी, बुलबुलों का नगमा, सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। चुनाचा मैंने ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि खुली ही बाछें फिर घंटों तक अपनी असल हालत में वापस ना आ सकी। जब मुझे यकीन हो गया कि यक लख्त कोई खुशखबरी सुनने से दिल की हरकत बंद हो जाएगी तो ख़तरा हो सकता है, इसलिए महफूज हूँ, तो मैंने पूछा, किसकी है? मिर्ज़ा बोले, मेरे पास एक बाईसाइकिल पड़ी है, तुम ले लो। मैंने कहा, फिर कहना फिर कहना? कहने लगे, भाई, एक बाईसाइकिल मेरे पास है जो मेरी है, जो तुम्हारी है, तुम ले लो। यकीन मानिए, मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म के मारे मैं पसीना पसीना हो गया। 14वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और इसार भला कहाँ देखने को मिलता है। मैंने कुर्सी सरका कर मिर्ज़ा के पास कर ली। समझो मैं न आया कि अपनी नदामत और मुनाफ़क़त का इजहार किन अल्फाज में करूं। मैंने कहा, मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं इस गुस्ताखी और दरकशी और बेअदबी की तरफ के माफ़ी मांगता हूँ जो अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू की। दूसरी, मैं आज तुम्हारे सामने एक एतराफ़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम मेरी साफ कोई की दाद दोगे। और मेरे पास एक बाईसाइकिल है जिसे मैं सवार हुआ, वैसे तुम सवार हुए। मैंने कहा, मिर्ज़ा, मुफ्त में ले लूँगा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मिर्ज़ा कहने लगे, बस मैं इसी बात से डरता था। तुम हसास इतने हो, किसी का एहसान लेना गवारा ही नहीं करते, हालांकि खुदा गवाह है, एहसान इसमें कोई भी नहीं है। मैंने कहा, खैर, कोई कुछ भी सही, तुम सच मुझे इसकी कीमत बता दो। मिर्ज़ा बोले, कीमत का जिक्र करके तुमने गोया मुझे कांटों में घसीटा हुआ, और जिस कीमत पर मैंने ख़रीदी थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, और अब तो वो इतनी की नहीं रही। मैंने पूछा, तुमने कितने की ख़रीदी थी? कहने लगा, मैंने 250 रुपये में ख़रीदी थी, लेकिन इस ज़माने में बाईसाइकिलों का रवाज ज़रा कम था, इसलिए कीमतें ज़रा ज़्यादा थी। मैंने कहा, क्या बहुत पुरानी है? बोले, नहीं, ऐसी पुरानी भी नहीं, मेरा लड़का इस पर कॉलेज जाया करता था, मैं इसे कॉलेज छोड़ने अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन इतना
ضرور ہے کہ آج کل کی بائی سائیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائی سائیکلیں ٹین کی بنی ہوتی ہیں جنہیں کالج کے سر پھرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائی سائیکلوں کے ڈھانچے ذرا مضبوط ہوا کرتے تھے، مگر مرزا 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں ہیں، میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگے، تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن میں نے کہا، نہ مرزا، قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا تم یوں کرو کہ تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کر گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوا تو کل بائی سائیکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کچھ دکانداری کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے، بھائی جیسے تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت چھوڑو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا۔ میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا تو مرزا میں نے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ بیچارہ تو بالکل بھی یہی کہتا رہا کہ مفت لے لو، لیکن مفت میں کیسے لے لوں، آخر کار بائی سائیکل ہے، ایک سواری ہے۔ وہ بیچارہ تو آخر کار بائی سائیکل ہے، ایک سواری ہے، گھوڑوں اور موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ باکس کھولا تو معلوم ہوا بس کچھ 46 روپے ہیں۔ 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں، 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے، 50 تو ہو نہیں سکتے، اور اگر 45 ہی دینے ہیں تو 40 کیوں نہ دے دوں۔ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، 40 روپے دے دیتا ہوں، خدا کرے مرزا قبول کر لے۔ باہر آیا، 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے اور کہا، مرزا اس کو رقم نہ سمجھنا، لیکن اگر ایک مفلس آدمی دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا ہو تمہیں تو اپنی توہین معلوم نہ ہو تو تمہیں کل بائی سائیکل بھیج دینا۔ مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا، مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے پھر کہا، کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کر دینا، خدا حافظ۔ دیکھو مرزا، میرے تھوڑے سے روپیوں کو بھی زیادہ سمجھنا، خدا حافظ۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں، میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ دیکھو نا، کبھی نہ کبھی اور بے تکلفی میں بہت کچھ کہہ جاتا ہوں۔ اچھا کل صبح 8-9 بجے تک ضرور، خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے، ذرا اس کو جھاڑ پونچھ کر لینا، تیل وغیرہ ڈلوا لینا، میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو خود ہی ڈلوا لوں گا، ورنہ تم خود ہی کروا دینا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا، تم صبح بھجوا ضرور دینا، اور دیکھو 8-9 بجے تک بھجوا دینا، خدا حافظ۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائی سائیکل پر سیر کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا، 2-3 دنوں کے اندر ارد گرد کے تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمیوں کے موسم میں ہو سکتا ہے کشمیر کی سیر کرنے کو چلا جاؤں۔ صبح صبح کی ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا، شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا۔ ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائی سائیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائی سائیکل جگمگا اٹھے گی، ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کی ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیر رہی تھی۔ بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے سے لگا لوں۔
رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا، خدایا مرزا بائی سائیکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائی سائیکل آ گئی ہے۔ میں نے کہا اتنے سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات کو ہی آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا ایک آدمی یہ ڈبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے۔ میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے بائی سائیکل بھجوانے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہے۔ روپے لے لیے تھے تو بائی سائیکل کیوں روکتا؟ میں نے نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ، اور دیکھو بائی سائیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو، یہ موڑ پر جو بائی سائیکلوں والا بیٹھا ہے اس سے جا کر بائی سائیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ، اور دیکھو اے بھاگے کہاں جا رہے ہو، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائی سائیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا، اور جہاں جہاں تیل ڈالنے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا، اور بائی سائیکلوں والے سے کہنا کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں، بائی سائیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور بائی سائیکل باہر نکال رکھو، ہم اب بھی کپڑے پہن کر آتے ہیں، ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں، اور دیکھو صاف کر دینا، بہت زور زور سے کپڑا مت گھسیٹنا، بائی سائیکل کی پالش گھس جاتا ہے۔ جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چنبیلی باغ میں گاتا رہا، اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی، ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا کیوں یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا حضور یہ بائی سائیکل ہے۔ میں نے کہا بائی سائیکل؟ کس کی بائی سائیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا اور جو بائی سائیکل رات کو انہوں نے بھجوائی تھی وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا یہی تو ہے۔ میں نے کہا کیا بکتا ہے، جو بائی سائیکل مرزا نے کل رات کو بھیجی وہ بائی سائیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا، اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ اس کو 2-3 دفعہ صاف کیا ہے تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا ہوں۔ دیا؟ حضور وہ تیل دینے کے چھید ہوتے تو دیتا نا۔ حضور وہ ڈھیریوں پر میل اور زنگ جمع ہوا ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ میں ہی دب گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائی سائیکل بتا رہا تھا، اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائی سائیکل ہی ہے۔ یہ چرخہ اور اس طرح کی تمام ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیے جہاں کسی اور زمانے میں تیل ڈالا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ گیا، بیچ میں تو گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخر کار بائی سائیکل پر سوار ہوا، پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹکھا چٹکھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائی سائیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں آمد ہونا شروع ہوگی۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیں چاں چوں کی آوازیں جو ہیں وہ گدی کے نیچے سے اور پچھلے پہیے کے نیچے سے آ رہی تھی۔ کھٹ کھٹا کھٹ کھٹ کے قبل کی آوازیں مڈگاٹ سے آ رہی تھی۔ چر چرخ چخ کی آوازیں سرخ زنجیر اور پیڈل سے نکل رہی تھی۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی، میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تو زنجیر میں ایک اکڑاہٹ سی محسوس ہوتی جس سے وہ تن جاتی اور چر چر بولنے لگتی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی۔
پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دائیں بائیں بھی اس کی حرکت تھی۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتے اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی سانپ لہرا کر یہاں سے گزرا ہو۔ مڈگارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہے تو مڈگارڈ کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہتے تھے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اٹھتا اور پھر میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھاتا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مار رہا ہو۔ پچھلی اور اگلے پہیوں کو ملا کر چوں چوں پٹ پٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائی سیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا اور بائی سیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا لیا۔ کھڑ 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 کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دیتی، لیکن چونکہ بائی سیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں پٹ پٹ کی آواز نے اب چو 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 پھٹ چو 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 پھٹ چو چو پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائی سیکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائی سیکل کی طبع نازک پر گراں گزری تھی، چنانچہ اس میں یک لخت دو تبدیلیاں واقع ہوگی۔ ایک تو پیڈل ایک طرف کو مڑ گیا اور دوسرا اس کے نتیجے میں جو سامنے کو جا رہا تھا لیکن میرا پورا جسم دائیں کی طرف مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائی سیکل کی گدی جو 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی، چنانچہ جب پیدل چلانے کو میری ٹانگیں اوپر جاتی تو میرے گھٹنوں کو میری ٹھوڑی تک پہنچنا ہوتا۔ کمر دوہری ہو کر باہر کو نکل آئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچے ہو جانا از خود تکلیف دہ تھا اور میں مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں، چنانچہ میں نے بائی سیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائی سیکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہوا۔ 10 قدم تک چل نہ پایا تھا کہ ہینڈل یک لخت نیچا ہو گیا اور اتنا کہ گدی اب پیڈل سے کچھ فٹ پھر اونچی ہوگی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر آ گیا جو ہینڈل پر رکھے ہوئے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ میری حالت کو تصور کریں تو ایسا معلوم ہوتا تھا دور سے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ یوں تو ہر شخص میل پہلے ہی مجھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت طبع کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچے ہو ہی گیا تھا، تھوڑی دیر بعد گدی پھر نیچے ہوگی اور میں ہمہ زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے، گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب کر رہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچے ہو جاتا۔ وہ لمحہ جس کے دوران میرا ہاتھ اور میرے جسم دونوں ہی بلندی پر واقع ہوتے بہت کم تھے اور ان میں سے میں سوچتا رہتا کہ اب گدی پہلے نیچے ہوگی یا ہینڈل۔ چنانچہ نہ ڈر ہو کر نہ بیٹھا، بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی اٹھا کے رکھتا، لیکن ہینڈل پہ اتنا بوجھ پڑتا تو وہ نیچے ہو جاتا۔ جب 2 میل گزر گئے اور سائیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لیے جائیں۔ چنانچہ بائی سیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائی سیکل کی کھڑ کھڑ سے دکان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی اکڑا کر
کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجئے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بہت سے مختلف حصوں میں بڑی بے دردی سے ٹھوک بجا کر دیکھا، معلوم ہوتا ہے اس سے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگایا، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کروانی ہے؟ میں نے کہا بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کر کسوانا ہے بس، اور کیا؟ اس کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟ مستری نے کہا مڈ گارڈ بھی ٹھیک کروا دوں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا اگر آپ باقی چیزیں بھی ٹھیک کروا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا اچھا کر دو۔ بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 روپے کا کام ہے، اب اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ اور پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا بس 40 روپے لگیں گے۔ ہم نے کہا بس جی جو کام تم سے کہا ہے کر دو، باقی ہمارے معاملات میں دخل نہ دو۔ تھوڑی دیر بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کروا کر کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ بہت گھسے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بدتمیز کہیں کا، تو 2 آنے ایسے ہی مفت میں لے لیے؟ بولا جناب آپ کو بائی سائیکل بھی تو مفت ملی ہوگی، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ لو یہ وہی بائی سائیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانی تم نے؟ بھائی صدیوں ہی گزر گئی ہیں لیکن اس بائی سائیکل کی خطا معاف ہونے کو نہیں آتی۔ میں نے کہا واہ مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج جایا کرتے تھے اور ابھی ان کو کالج چھوڑے 2 سال ہوئے ہیں۔ مستری نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود بھی تو کالج پڑھتے تھے نا، ان کے پاس بھی تو یہی بائی سائیکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہوگی۔ میں نے بائی سائیکل کو ساتھ لیا، آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس بائی سائیکل کو چلانے کی وجہ سے ایسے پٹھوں پر زور پڑا تھا جو عام بائی سائیکلوں کو چلانے میں استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ کر آ رہا تھا، لیکن میں نے ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیا ورنہ میں پاگل ہو جاتا، اور جنون کی حالت میں مجھ سے پہلی ہی حرکت یہ سرزد ہو جاتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کراتا جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی، دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنین نوح انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ناپاک فطرت سے آگاہ کرتا، اس کے بعد ایک چتا چلا کر اس میں زندہ جلا کر مر جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اس بائی سائیکل کو اونے پونے داموں میں بیچ کر جو وصول ہوا اسی پر صبر شکر کر لوں، بھلا سے 10-15 روپے کا خسارہ ہی سہی، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں۔ راستے میں بائی سائیکلوں کی ایک اور دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میری پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گئے تھے۔ عمر بھر کس چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسے موقعوں پر کیا کہا جاتا ہے۔ آخر بڑے سوچ وچار اور بڑے تحمل کے ساتھ منہ سے صرف اتنا نکلا یہ بائی سائیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچنی ہے ہمیں۔ دکاندار نے مجھے ایسے نظر سے دیکھا جیسے محسوس ہوا جیسے مجھ پر چوری کا شبہ ہو، پھر بائی سائیکل کو دیکھنے لگا، پھر مجھے دیکھنے لگا، پھر بائی سائیکل کو دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہوا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا آدمی کون سا ہے اور بائی سائیکل کون سی ہے۔ آخرکار بولا کیا کریں گے اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوئے ہیں اس کا صرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کیوں کر لے گا؟ اس نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ میں کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا، پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار نے آواز لگائی خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائی سائیکل بکنے آئی ہے۔
جن حضرات کا اسم گرامی خدا بخش تھا، انہوں نے بائی سیکل کو دور ہی سے دیکھا جیسے بو سونگھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا، تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا، کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا، تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا، سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا، اب بتا بھی دو، کیوں ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا، 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا، میرے ہاتھ پاؤں ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا، او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بےہودگی سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے بائی سیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلاتا رہا۔ مشکل سے ہی 20 قدم یوں چلا ہوں گا تو معلوم ہوا جیسے زمین یک لخت اچھل کر مجھ سے آ ملی ہو۔ آسمان میرے سر پر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر کر ادھر ادھر کی عمارتوں میں سے ایک دوسرے کی طرف اپنی اپنی جگہ بدل رہی ہوں۔ حواس بحال ہوئے تو معلوم ہوا کہ میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں، گویا پوری مدت مجھے اس بات کا بہت شوق تھا۔ ادھر ادھر کچھ لوگ جمع تھے، جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنود کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائی سیکل کا اگلا پہیہ بالکل ہوا ہو کر لڑکھڑاتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیہ الگ ہو گیا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائی سیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ جب میں نے سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہ تو پہیے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کر دیکھا جائے گا۔ فی الحال تم یہاں سے نکل پڑو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ۔ جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو۔ اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ۔ بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی، بس حضرت غصہ تھوک دیجئے۔ ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا بائی سیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھا بیٹا، یہ سرکس کی بائی سیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل آیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے کشمکش کے پیچ و تاب کھا رہا تھا، اب بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں لیٹر ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ مرزا صاحب باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائی سیکل کے ساتھ مفت ہی مجھے عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب، آپ ہی اس اوزار سے شوق فرما کیجئے، میں آپ سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔